بیسک سائنسز کا رول انجینئرنگ سائنسز کی ترقی میں بہت زیادہ ہے. 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں ویسٹ میں یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں میکینکس پہ بہت ریسرچ کی گئی اور لوگ کام کرتے تھے, اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ اب آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ راکٹس جو ہیں وہ ناسا لانچ کرتا ہے مارس کے لیے اور اسپیس میں بھیجتا ہے. تو یہ جو ساری اس کی جو اس کا آپ یہ کہیں جو موومنٹ ہے راکٹ کی, وہ جو ہے مرہون منت ہے میکینکس کی ریسرچ کے اوپر کہ آبجیکٹس موو کیسے کرتے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اور ان کی ویلوسٹی کیا ہوتی ہے. اور ہم ویسے تو بچوں کو شروع سے پڑھاتے ہیں کہ نیوٹنس کا سیکنڈ لا آف موشن جو ہے F=ma ہے, لیکن F=ma سے ہم جو ستارے ہیں ہمارے یا جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کی جو موومنٹ ہے سورج کے گرد, اس کو بھی پڑھتے ہیں, اس کو بھی سمجھتے ہیں. جو راکٹ لانچ ہوتا ہے زمین سے اور چاند تک جاتا ہے یا آسمانوں میں جاتا ہے تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں. تو بیسک سائنسز نے بہت فنڈامنٹل رول پلے کیا ہے انجینئرنگ سائنسز کی ترقی میں. اور آج کل جو انجینئرنگ سائنسز ترقی کر رہی ہیں, مثال کے طور پہ جیسے مشین لرننگ ہے, تو مشین لرننگ وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ میتھمیٹکس کے 2-4 کورسز کے اوپر بیس کرتی ہے, جس میں ایک میں بتاؤں آپ کو کہ آپٹیمائزیشن ہے, ملٹی ویریبل کیلکولس ہے, لینئر الجبرا ہے. اب ایک میں آپ کو کتاب دکھاؤں, یہ لینئر الجبرا اینڈ لرننگ فرام ڈیٹا, یہ MIT کے پروفیسر کی کتاب ہے گلبرٹ اسٹرینگ کی, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے لرننگ فرام ڈیٹا اینڈ لینئر الجبرا. تو اس وقت بھی جو مشین لرننگ کا دنیا میں شہرہ ہے اور دورہ ہے, تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ویسٹ میں لینئر الجبرا کے اوپر ہی رکھی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انجینئرنگ سائنسز میں کچھ بھی پڑھا دیں, ڈفرینٹ انجینئرنگ کو پڑھا دیں, لیکن ہمیں اس کا تعلق ایک بیسک سائنسز سے, میتھمیٹکس سے, فزکس سے اور کیمسٹری سے لازمی جوڑنا ہے. اگر ہم یہ نہیں جوڑ پائیں گے تو ہم صرف مینٹیننس انجینئرز بنائیں گے, ہم ڈیزائن انجینئرز نہیں بنا پائیں گے, کیونکہ ڈیزائن انجینئر کو بنیادی طور پہ اس کی میتھمیٹکس اچھی ہونی چاہیے, اس کا انالیسس اچھا ہونا چاہیے, تبھی وہ نئی چیزیں بنائے گا. جی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر جو میتھمیٹکس کے کورسز ہیں اس کو فنڈامنٹلی ریویمپ کرنے کی طرف ہم گامزن ہیں. اور اس کی سب سے پہلی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ملٹی ویریبل کیلکولس کا ایک کورس ہے جو سارے زمانے میں پڑھایا جاتا ہے, ہمارے میں پڑھایا جاتا تھا, لیکن جب میں نے اس کو پڑھایا تو میں نے اس میں یہ چیز انشور کی کہ میں 3D پرنٹنگ جو ہے وہ اس میں بچوں کو سکھاؤں. اب یہ دو عجیب سی باتیں ہیں کہ ایک ملٹی ویریبل کیلکولس کا کورس, ایکویشنز ہوں گی, اور 3D پرنٹنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو اس کورس میں نے یہی چیز اجاگر کی کہ ایکچولی جو 3D پرنٹڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ پیچھے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پھر یہ بچوں کے ساتھ کیا کہ ایک ان کو پیرامیٹرک ایکویشن سکھائیں کہ ایک پیرامیٹر کو ویری کریں گے تو شیپ ایکویشن کا جو ہے نا, جو فزیکلی جو چیز نظر آ سکتی ہے وہ ویری کرنے لگتی ہے, وہ نظر آنے لگتا ہے کہ اگر ایک پیرامیٹر کی ویلیو کو -1 کر دیا تو شیپ کچھ اور طریقے کا نظر آئے گا, ایک 1 کر دیا تو کچھ اور طریقے کا نظر آئے گا. تو اس طریقے سے ہم نے ریلیٹ کیا کہ جو پیرامیٹرک ایکویشنز ہیں وہ کس طریقے سے کسی 3D پرنٹڈ ماڈل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو یہی چیز ہم نے ملٹی ویریبل کیلکولس کورس کے اندر پڑھائی. اس کے علاوہ لینئر الجبرا کا کورس ہے. لینئر الجبرا کے کورس کے اندر میں نے جیسے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ مشین لرننگ کے اوپر فوکس ہے, تو اب ہمارا فوکس یہی ہے کہ جب ہم لینئر الجبرا پڑھائیں تو اس میں مشین لرننگ کو جتنا ہو سکے انٹروڈیوس کریں. اس کے علاوہ ڈفرینشیل ایکویشنز کے کورس میں اب ایک بات ہے جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ لینئر کنٹرول سسٹمز کا ایک فیلڈ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو کنٹرول اسٹریٹجی سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا میں وہ PID ہے جو انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہے. تو یہ چیز ڈفرینشیل ایکویشنز کے اوپر بیس کرتی ہے, اور میں نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے کورس کے اندر PID کنٹرول کو سیمولیشن لیول پہ انٹروڈیوس کیا تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے کہ ڈفرینشیل ایکویشن کا ایکچولی ایک پرپس کیا ہے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی کورسز ہیں, پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹسٹکس ہے اور کیلکولس کے جو کورسز ہیں, ان سب کے اندر بھی ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کا انٹروڈکشن دینا ہم نے شروع کر دیا ہے تاکہ بچے کو شروع کے ہی 2 سال میں اندازہ ہو جائے کہ اس نے کہاں جانا ہے, اور دنیا میں جس وقت کٹنگ ایج ریسرچ ہو رہی ہے اس میں اس کی جو میتھمیٹکس ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے, تاکہ وہ مینٹلی ایک ڈیزائن انجینئر بن جائے, وہ مینٹلی ایک مینٹیننس انجینئر نہ بن کے گریجویٹ ہو صفا یونیورسٹی سے. دیکھیے, یہ تو میں نے آپ سے بات کی کہ شروع کے 2 سال میں جو میتھمیٹکس کے اور جو فزکس کا کورس ہے اس میں کیا ہونا چاہیے وہ بتا دیا میں نے آپ کو کہ EE کے اندر, DSU کے اندر ہم کیا کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری نظر کسی وقت بھی جو کٹنگ ایج ریسرچ ہے یا جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ہٹ جاتی ہے یا ہٹ رہی ہے.
ہمارے پاس 4 ٹیکنالوجیز ہیں, 4 اسپیشلائزیشنز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزیشن اسٹریمز کہتے ہیں. ایک ہے پاور, کیونکہ آج کل دنیا میں پاور کا بڑا مسائل ہے, پاکستان میں انرجی کرائسس ہے, تو ایک پاور ہے, دوسری الیکٹرانکس ہے, تیسری ٹیلی کمیونیکیشن ہے, اور ایک ہم چوتھی نئی اپنی اسپیشلائزیشن لے کر آئے ہیں کمپیوٹر سسٹمز کی. اور وہ اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جو دھوم مچائی ہے, ہم وہ اپنے الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو گریجویٹس ہیں ان کے اندر وہ اسکلس کو, ان دونوں ٹیکنالوجیز کی اسکلس کو انکلکیٹ کریں. اس میں کمپیوٹر سسٹمز کی جو اسٹریم ہے اس کے اندر 3 ٹریکس ہیں ہمارے پاس. ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا سائنسز ہے, ایک نیٹ ورکنگ ہے, اور ایک کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بہت زبردست ریزلٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہمارے بچے جب میتھمیٹکس میں ان کی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے پہلے کے 2 سیمسٹرز کے اندر, تو اب ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ بچے نہ صرف کٹنگ ایج ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس کی میں مثال دیتا ہوں, بلکہ وہ پبلش بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہ کانسیپٹ ہوتا تھا پاکستان میں کہ بندہ پی ایچ ڈی کر لے گا تو پھر وہ ریسرچ کرے گا, لیکن اب اس چیز کو ہم انڈر گریڈ کے اوپر لے آئے. ہماری پچھلے سال کی انڈر گریڈ ریسرچ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. ہم نے ملیشیا میں پیپر پبلش کیے ہیں, ہم نے امریکہ میں پیپر پبلش کیے ہیں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ سے, اور ہمارے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹیکنو فیسٹ, ایک ٹرکی میں کمپٹیشن ہوتا ہے, انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ, اس میں ہمارے 5 گروپس جو ہیں وہ ایڈوانس راؤنڈس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کمپیٹ کر رہے ہیں, اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ شاید گولڈ میڈل ہی جیت جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ہو جائے. اس کے علاوہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے جو بچوں نے ریسرچ کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہماری ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ ہے ڈبل کی, جو میری اپنی ذاتی ریسرچ ہے, اور وہ ہے RISC-V کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اوپر. اور وہ ایک دنیا بھر میں اس ٹیکنالوجی نے ایک دھوم مچا دی ہے کہ ہر ملک جو ہے, ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اپنا خود ایک کمپیوٹر ڈیزائن کر سکتی ہے. مطلب اب آپ اگر مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو انٹیل کا مائکرو پروسیسر ملتا ہے یا آپ کو AMD کا پروسیسر ملے گا, لیکن اب آپ پروسیسرز کو خود ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور ساری دنیا اب اپنے پروسیسرز خود ڈیزائن کرنے میں کی طرف چل پڑی ہے, تاکہ آپ کی جو ٹوٹل اتھارٹی ہے, ٹوٹل کنٹرول ٹیکنالوجی کا آپ کے اپنے پاس ہو, دوسرے ملکوں کے پاس آپ کی ٹیکنالوجی کا کنٹرول نہ ہو. تو صفحہ کے اندر ہمارے بچے جو اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں RISC-V میں, وہ اتنی اچھی کر رہے ہیں کہ مرل ایک انیشیٹو ہے پاکستان لیول کا کہ جس میں RISC-V پہ ریسرچ کی جاتی ہے. اس انیشیٹو نے ہمارے 3 بچوں کو جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے فوراً, ایون بیفور گریجویشن. ایک میں بتاؤں آپ کو کہ پچھلے 2 سال پہلے کا بچہ ہے جو گریجویشن سے پہلے ہائر ہوا. اس دفعہ جو لڑکی ٹاپ کر رہی ہے, فرسٹ پوزیشن ہوگی یا سیکنڈ پوزیشن ہوگی جب رزلٹ فائنل آئے گا, وہ آلریڈی ہائرڈ ہے اور وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہی ہے. اور اس وقت ہمارا کمپیوٹر سائنس کا 7 سیمسٹر کا ایک بچہ ہے جس کو ہم نے اس انیشیٹو میں شامل کر لیا ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھے کہ جو انٹرنیشنل لیول کی جو ریسرچ ہے اس میں ہمارا پڑھا ہوا بچہ نہ صرف ایزیلی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے بلکہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, کیونکہ صفحہ یونیورسٹی سے ایک کے بعد دوسرا بچہ جو ہے وہ اس انیشیٹو کا پارٹ بن رہا ہے, کیونکہ ان کو پڑھایا اچھا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو صفحہ یونیورسٹی کے بچے بہت آگے لے کے جائیں گے, ہماری کبھی امید ہے ہمیں. آخری بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے حصے کی شمع جلاتے جا رہے ہیں, اور ہمارا بلیف ہے کہ آج جو صفحہ یونیورسٹی کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہم بنیاد رکھیں گے, جو بیج بوئیں گے, تو 20 سال بعد, 25 سال بعد, 50 سال بعد ہم ہوں نہ ہوں, ہمارے یہ جو بچے ہیں وہ ہمارے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک وہ دن دیکھے گا کہ جب ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہوگا اور سب سے آگے والا ملک ہوگا. اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگ پاکستان جابس کرنے آئیں گے.